أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ کفار و مشرکین کے رویوں کا گزشتہ دروس میں ذکر ہوتا رہا ہے، کس طرح وہ دعوت دین کا مذاق اڑاتے اور تو اور جب انہیں عذاب الہی سے ڈرایا جاتا تو اس پر بھی استہزاء کرتے۔ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کہتے اگر سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، عذاب کب آئے گا۔ آج تلاوت کی گئی آیات مبارکہ میں ایسے ہی بد نصیبوں کی بابت فرمایا، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب آپ دیکھیں کہ کفار اللہ کی آیات پر ناحق نکتہ چینی کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، طعن کرتے ہیں، تو آپ ان سے الگ ہو جائیں، آپ ان کی مجلس سے اٹھ جائیں، آپ ان کے پاس نشست نہ رکھیں یہاں تک کہ یہ کوئی اور بات شروع کر دیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ بھولے سے ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ ہی جائیں تو یاد آنے پر ایسے ظالموں کی مجلس چھوڑ دیں۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخاطب ہے، آپ کے توسط سے ایمان والوں کو، صحابہ کرام کو نصیحت کی جا رہی ہے، بعد میں آنے والی امت کو بھی، کہ یہ اپنے دین کی سلامتی کی فکر کریں، اپنے دین کی سلامتی کی فکر کریں۔ دین کا مذاق اڑانے والے، اللہ کے حکموں کا ٹھٹھا اڑانے والے، بے ادبی کرنے والے، توہین کرنے والے، مقدس شخصیات سے بغض رکھنے والے، ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھیں، ایسے لوگوں سے دوستی تعلق مت رکھیں۔ کافروں کے لیے یہ تنبیہ بھی ہے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے کوئی بات کرے۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ ایسے دین دشمنوں سے مجلس نہ کی جائے یا ان سے بیٹھا نہ جائے، بے تکلف نہ ہوا جائے، تو کل کو یہ ایسے ہی کفر پر مر جائیں تو ہمیں پکڑنا ہوگی، ہم اس کے ذمہ دار نہ ہوں گے۔ اگلی آیت شریفہ میں اس سوال کا جواب دے دیا گیا، وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، متقی لوگوں پر، اللہ سے ڈرنے والوں پر، ایمان والوں پر ان کے حساب سے کوئی مواخذہ نہیں۔ آپ ان کفار سے مجلس نہ کریں، یہ اگر عذاب الہی کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کے ذمے کوئی بوجھ نہیں، وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، لیکن داعی مایوس نہیں ہوتا، اپنی دعوت جاری رکھتا ہے، آپ بھی نصیحت جاری رکھیں، شاید یہ بچ جائیں۔ دعوت دینا، نصیحت کرنا اور چیز ہے، اور یاری دوستی میں بیٹھنا، مجلس کرنا اور ان کی دین کی توہین کو برداشت کرنا اور چیز ہے۔ باریک بات ہے، اچھی طرح سمجھی جائے۔ آج ہم بھی احتیاط نہیں کرتے اور طرح طرح کے ایسے دین بیزار لوگوں اور بے ادبوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ دین ہماری پہلی ترجیح ہے۔ دین سے وابستہ مقدس شخصیات ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں، ان کا خیال کیا جائے، دنیا میں کسی سے تعلق رہے نہ رہے اس کی پرواہ نہ کی جائے۔ اگلی آیت شریفہ میں اور بھی وضاحت سے اس معاملے کو بیان فرما دیا،
وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ آپ ایسے لوگوں کو چھوڑ دے جو دین کو کھیل تماشا سمجھتے، مذاق اڑاتے، انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ایسے لوگوں سے ہٹ جائیں، دور ہو جائیں۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ۔ البتہ یہ ہے کہ آپ نصیحت کریں، اس بات کی نصیحت کریں کہ باز آ جاؤ، اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کہیں تباہ نہ ہو جانا، اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جانا۔ جس رستے پر چل رہے ہو اس کا انجام برا ہے۔ نصیحت آپ کرتے رہیں۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، سمجھاتے رہیں کہ جب اللہ کے عذاب سے پکڑے گئے، دو چار ہو گئے، تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی حامی، مددگار، سفارشی نہیں ہوگا، وہاں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ یہ دوستیاں یاریاں دنیا میں رہ جائیں گی۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، بدلے میں کچھ دے دلا کر چاہو کہ بچ جائیں تو ایسے بھی نہیں ہوگا۔ سارا کچھ بدلے میں دے دو اور کہو کہ آج ہمیں اس تکلیف اور عذاب سے نجات دے دی جائے تو ایسے نہیں ہوگا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، فرما یہی لوگ ہیں جو گرفتار ہوئے اپنے کیے کی وجہ سے، ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، آج اللہ کی پکڑ عذاب میں ہیں، جہنم میں ڈال دیے گئے، تو اس کا کوئی اور ذمہ دار نہیں۔ انہوں نے جو بیجا آج وہی کاٹ رہے ہیں، جو کیا آج وہی بھر رہے ہیں۔ لہم شراب من حمیم، پینے کے لیے پانی چاہیے، جہنم کی آگ ہے۔ ایسے گرم ماحول میں پیاس لگتی ہے تو انہیں کھولتی ہوئی پیپ، الیاذ باللہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، کھولتا ہوا پانی انہیں پلایا جائے۔ وعذاب علیم، اور ایسے لوگوں کو اللہ دردناک عذاب دے، بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے، رستہ انہوں نے غلط چنا تھا، اس کا انجام یہ ہوا۔ بہرحال ایسے دین دشمنوں کو، دین بیزار لوگوں کو دعوت تو دینی ہے، نصیحت تو کرنی ہے، لیکن ان سے مجلس مناسب نہیں، گہرے تعلق یارانے مناسب نہیں۔ اس سے دین کی بھی بے قدری ہوتی ہے اور خود اپنے دین کی سلامتی بھی داؤ پر لگتی ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔